تل کر رسول، یہ ہیں وہ رسول۔ اگر آپ دوسرے پارے کی آخری آیت پہ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آج اسی کے بعد آگے مضمون کو بڑھاتے ہوئے کہا تل کر رسول، تو کوئی نہ کوئی بات تو اس پارے میں رسولوں سے متعلق ہے۔ تو لہٰذا اس پارے کو آج ہم اگر اپنے اس سال کے تھیم کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں تو پارے کا تھیم کیا ہے؟ پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے تقاضے۔ اور آج جو دعا پورے سیشن کے دوران ہماری زبان پہ رہنی چاہیے، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ ہمیں نصرت دے کافر قوم کے مقابلے میں۔ اس بارے میں ہم دیکھیں گے ایک آیت آ رہی ہے، جہاں آئے گی سسپینس رکھیے تاکہ جن کو نہیں پتا وہ پورے پارے کو غور سے سنیں کہ کہیں وہ آیت آ کے نہ گزر جائے، جس کو آپ میثاق النبیین کہیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ریفرنس دے دوں کہ جو لوگ سنتے رہتے ہیں ان کو بہت دفعہ یہ بات سننے کو ملی کہ وعدہ الست، اللہ نے انسانوں کی روحوں سے دنیا میں ان کو بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا جس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا وعدہ ہے۔ وہ آئے گا انشاءاللہ جہاں اپنی جگہ پہ، لیکن آج ہم وہ پارہ شروع کر رہے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا وعدہ انبیاء کرام سے لیا گیا۔ بہت بڑی بات ہے، ذرا سا توجہ دیجیے گا۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور میں آ جائیں تو تم ان کو مانو گے۔ یہ ہے وہ اصول اور قانون جس کی بنیاد پہ آج ہر دوسرے مذہب کے حامل کو، وہ کوئی بھی اپنا نام رکھے، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے اس میں جس کا اس وقت موقع محل نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے ایک سوال تو کرتے ہی ہوں گے کہ ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے دوست اسلام پہ آ جائیں، ہم کیوں نہ ان کے دین پہ جا سکیں؟ تو اس کی وجہ آج اس بارے میں ہم دیکھیں گے، جو کہ میثاق النبیین کی آیت ہے۔ تقاضے کیا ہیں؟ پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے تقاضے جو اس بارے میں ہمیں دکھیں گے۔ بالکل شروع میں ہی پہلی ہی آیت میں اختلافات سے بچنا، فرقہ واریت کو چھوڑ کر آگے چلنا، پھر اپنے آپ کو، اپنے تن من دھن کو اللہ کے راستے میں لگا دو، یعنی فی سبیل اللہ، خود بھی کھپ جاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سکلز کو، اپنے مال اور جان کو اس میں لگا دو۔ پھر سود سے بچنا اور خود کو دین کے لیے ڈیووٹ کرنے والے کچھ لوگ ڈھونڈنا، اور پھر ان کے ساتھ اس مشن کی تکمیل میں آگے سے آگے بڑھتے جانا۔ اس بارے میں نصر من اللہ و فتح قریب کی آپ کو تقریباً 20+ مثالیں ملیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو وہ خوبیاں دے دیتا ہے کہ جس پہ قدم قدم پہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور مجھے ہے حکم ارضاں لا الہ الا اللہ، اس تھیم کو اگر اس بارے میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ پارہ ہے کہ جس میں سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے اور سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے سورۃ الفاتحہ میں جو آیت پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس دعا کے ناطے سے کہہ لیجئے کہ مجھے ہے حکم ازاں کہ آج بھی دنیا میں ہر وہ انسان جس کے کانوں تک اللہ کی بات پہنچے، اس کو اسلام کو ماننے کو، سمجھنے کو، اس کے خوبصورت خزانوں کو ڈسکور کرنے میں اللہ مجھے اور آپ کو کھپا دے۔ دوسرے پارے کے ساتھ اگر اس کا ربط بناؤں نا، تو دوسرے پارے میں ایک کام دیا گیا تھا آپ کو مجھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم تو ایک واسطہ ہو، ایک وسیلہ ہو، ایک جوائنٹ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جوائنٹس، دو پائپس کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک چھوٹا سا والو ہوتا ہے۔ امت مسلمہ ایک جوائنٹ ہے
انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا. اگر اس سے میرے کوئی آپ کو وہ کوئی پلمبنگ کے دوران کی کوئی تصویر کوئی منظر یاد آ رہا ہو تو وہ بھی بنا لے. ایک پائپ ادھر سے آ رہا تھا ایک ادھر سے, دونوں کا ایک ہی ڈایا میٹر ہوتا ہے. پھر وہ اس ڈایا سے 19-20 بڑے ڈایا کے ساتھ ایک وال بنا کر اس کے اندر وہ جیسے وہ چوڑیاں سی ہوتی ہیں ڈالتے ہیں, ادھر سے بھی اس پائپ کو ڈال دو ادھر سے بھی ڈال دو, یہ کنیکٹر تم ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور میں آپ پیارے پیارے ساتھیوں سے پوچھوں گی جو اس دفعہ فرسٹ ٹائم قرآن سن رہے ہیں اس طرح ترجمے کے ساتھ, ویسے تو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے حافظات بھی ہوں گی, کیا کبھی آپ کو مجھے 15-20-25 سال کی عمر تک ہونے میں بھی یہ بات کسی نے بتائی؟ اور اگر بتائی تو ہم نے کان دھرا؟ ہمیشہ نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ دین کو روک لیا جاتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا کہ اسلام میں جہاد ہے کہ نہیں اور یہ ہے کہ نہیں, یہ باتیں انہی کچے ذہنوں میں آتی ہیں جن کو اسلام کا پورا مزاج نہیں پتا. آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے پارے کا چند نقطوں میں اگر خلاصہ دیکھیں, پارہ نمبر 2 میں امت وسط کی ذمہ داریاں اور اس کے مقام کی بات تھی, اور اس کے لیے شیطان کے قدموں کی پیروی سے رکنے کا حکم تھا. اور پھر آیت بر 177 میں لیس البر میں اصل نیکی کیا ہے کہ صرف قبلوں میں اور فقی بحثوں میں نہ جھگڑو, دین کی روح تو دیکھو. پہلے من آمن باللہ سے کام تو شروع کرو, لوگوں کے دلوں کو اللہ سے تو جوڑو. جب وہ جڑ جائیں گے تو پھر وہ خود پوچھیں گے کہ بتائیں ہم کیا کریں, جیسے کہ صحابہ کرام آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یسألونک ماذا ینفقون. آج دین کے نام پہ ایک چندے کا جو لفظ لگ گیا ہے وہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ آپ ان لوگوں سے کچھ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے پوری, یا صرف نماز ہی پڑھتے ہوں گے, انہوں نے نماز کی روح نہیں دیکھی. اس کے برعکس صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جس طرح نکھارا تھا نا, تزکیہ کیا تھا, تربیہ کی تھی, وہ کیا تھی کہ آپ کے پاس سے جو سیکھ کر اٹھتا پھر وہ خود وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جس کے لیے آج بڑے زور زبردستی کے بعد بھی ہم لوگوں کو تیار نہیں کر پڑتے. تو قرآن کے بعد تزکیہ اور تربیہ یہ ساتھ جڑ آتی ہے, تو پھر ان بندہ تو خود نیکی کے مواقع کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرا حصہ ڈل جائے. پھر ہم نے روزے کی فرضیت اور اس کے احکامات, حج اس کے احکامات, پھر وراثت, وصیت, پھر اسی میں آئلی قوانین دیکھے, یعنی آیت بر سے لے کے پارے کے اینڈ کے آخری جو رکوع تھے 2 جس میں غزوہ بدر کے لیے ذہن سازی کی جا رہی تھی, اس کے علاوہ ہم نے پوری شریعت کا خلاصہ دیکھ لیا. آج اس بارے میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. نیکسٹ سلاٹ ہمارا ہوتا ہے آئٹم بولتی ہوں اس کو, کیونکہ آپ پلیٹر میں مختلف چیزیں رکھ لیتے ہیں تو پھر دل زیادہ لگتا ہے. تو آج کے ایمان کی طاقت کے سلاٹ میں ہمارے سامنے 2 کردار ہیں. ایک ام مریم کا کردار ہے, میں اس کو ایک نام دوں گی, درد کے ساتھ دے رہی ہوں, سنگل مدر. آج اس لفظ کو سن کر ہمارے دل دماغ میں کیا آتا ہے؟ بیچاری, پٹی. اور میں صرف سنگل مدرز ان کو نہیں کہتی کہ خدا نخواستہ جن کے ہسبینڈز کی ڈیتھ ہو گئی یا جن کی ڈیورس ہو گئی یا جن کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے, میں سنگل مدرز ان کو بھی کہتی ہوں کہ جو مائیں قرآن پڑھنے کے بعد ایمان کے اور اسلام کے اعلیٰ درجوں پہ آ جاتی ہیں لیکن ابھی شوہر دین پہ نہیں آئے ہوتے, تو گھروں میں ایک وہ رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے, ٹسل شروع ہو جاتی ہے. ایسی ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا ایک کردار ہے کہ جب عورتوں کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ شوہر تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے, تو پیٹ میں بچہ ہے جس کو میں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھنا ہے, بلکہ انی نظرت ما فی بطنی محررا آئے گی آئے جہاں, تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کہ آج دنیا کے سب سے بڑے, سب سے زیادہ آباد, یا کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ لوگ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں, لیکن ان میں سے کس کا کردار حضرت مریم کی طرح پاک ہے, اس پہ انشاءاللہ بات کریں. اور ایمان کی طاقت میں اس بارے میں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے, ایمان کی طاقت ہوگی تبھی اللہ کے رستوں میں دیں گے, ایمان کی طاقت ہوگی تبھی لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کو قرض معاف کر دیں گے,
اور ایمان کی طاقت ہوگی تو پھر سود کی طرف تو دیکھنا ہی انسان گوارا نہ کرے گا۔ اور پھر ایمان کی طاقت وہ ابلتی ہوئی دعائیں پڑھاتی ہے بندے کو، جو سورۃ بقرہ کے آخر میں ہے۔ اور آج ہم سورہ بقرہ کی اینڈ پہ کچھ انالیسس بھی کریں گے سورہ بقرہ اور آل عمران کا۔ اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران تو ایک چنے ہوئے گھرانے کی کہانی ہے، وہ ایمان والوں کا گھرانہ تھا کہ جنہوں نے حقیقت میں وہ اپنے پیچھے وہ نسلیں چھوڑی کہ جس کی خیر دنیا کو کتنی دور تک ملی۔ تو